بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ برادران ایمانی و خاران گرامی، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج کا درس قرآن تفسیر موضوعی جو اذان مغرب تک جاری رہے گا، تقریباً اس درس کا دورانیہ ہوگا 35-36 منٹ۔ ان 35-36 منٹس میں یعنی مغرب تک 4:44 تک جتنی دیر تک ہم آپ کی خدمت میں ہیں، اس کا موضوع رکھا ہے، انگلش میں اسے کہتے ہیں سیلف بلڈنگ۔ ایک کتاب بھی ہے، ہمارے ایک بزرگ تھے، استاد تو نہیں تھے مگر بمنزلہ استاد ہی تھے، قم میں وہ امام جمعہ موقت بھی تھے اور ویسے بڑے دوست تھے، بڑی ہماری آپس میں بڑی دوستی تھی بہت۔ وہ حال ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ آیت اللہ شیخ ابراہیم نجف آبادی، وہ قم میں علامہ کے نام سے مشہور تھے جب ہم طالب علم تھے، بہت بڑے مجتہد تھے۔ انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اس کا ترجمہ ہو گیا ہے سیلف بلڈنگ۔ یہ جوانوں کے لیے میں بیان کر رہا ہوں، آن لائن بھی اویلیبل۔ سیلف بلڈنگ آیت اللہ امینی لکھے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ نجف آبادی، ابراہیم امینی نجف آبادی۔ اور ہمارے ہاں کچھ علماء ہمارے اور گزرے ہیں، جیسے ہمارے آیت اللہ ہے عبداللہ شبر، ان کی ایک کتاب ہے الاخلاق۔ اگرچہ میں اس کتاب سے یہ جو شب جمعہ کے چھوٹے چھوٹے سیشن ہوتے ہیں ان میں کچھ عرض کرتا ہوں مجلس میں، مگر 2 سال سے تو تقریباً وہ ٹاپک بھی پینڈنگ پڑا ہے۔ علیکم السلام۔ جو ان کی کتاب الاخلاق ہے، اس کو کورس کے طور پر ہم پڑھا رہے ہیں، یہیں پر 20 درس ہوئے ہیں، اس کے 20 پڑھا چکے ہیں، یہاں پر 21واں آپ کسی وقت پڑھانا ہے۔ تو ایک اور کتاب ہے، بلکہ 2 علماء ہیں ہمارے مجتہد، نراقیین، محمد اور احمد، نراقیین، باپ اور بیٹا۔ سب سے جو اہم کتابیں ہیں اخلاقیات کی، ایتھیکل ویلیوز کی، سیلف بلڈنگ کی، وہ ان باپ بیٹے کی کتابیں، کمال کی کتابیں۔ نجف اور قم کے حوزات میں کورس کے طور پر معراج السعادت کو پڑھایا جاتا ہے۔ عروج السعادت کے نام پر اس کا ترجمہ بھی ہو گیا، ترجمہ پاکستان میں ہو چکا ہے عروج السعادت کے نام سے۔ خیر، یہ تھوڑا سا تعارف اس لیے آپ کو کرا دیا کہ ہمارا حوزے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ ریفرنسز دے دیتے ہیں، تاکہ اگر ہمارے احباب چیک کرنا چاہیں کہ آج کا درس کہاں سے پڑھایا ہے تو ان کو اچھا یہ سمجھ لیجئے کہ آج کا جو عنوان ہے مختصر ہے، مگر عنوان ہے اخلاق۔ آج کا اخلاق عنوان ہے۔ یہ وہ ٹاپک ہے، خلق کی جمع ہے اخلاق، یا خلق کی جمع ہے خلق۔ خلق قرآن میں آیا ہے، خلق حدیث میں آیا ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ الا خلق الاولین انک لعلی خلق عظیم۔ خلق سمجھ میں آ گئی بات؟ خلق یا خلق یہ سنگولر ہے، اخلاق اس کا پلورل ہے۔ اس اخلاق کا آگے بھی پلورل بنا ہوا ہے، اخلاقیات۔ اسی کو تزکیۃ النفس بھی کہتے ہیں، اسی کو پیوریفیکیشن آف سول بھی کہتے ہیں، اسی کو اسپرچول ٹریٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ روحانی علاج یہی ہوتا ہے۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو وجود ہے اس کے اندر جو طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، یہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، آج آپ بھی سن لیجئے اس درس میں۔
ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے وجود میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ایک شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے ایک درندہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے ایک جانور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہمارا جو بدن ہے اس میں 4 طاقتیں ہیں۔ ایک فرشتے کی طاقت ہے جس کو یہ جوان بچوں کے لیے میں کہوں گا اینجلسٹک پاور، اور ایک درندوں جیسی طاقت ہے جس کو میں کہوں گا پاور آف سکیونجرز۔ ایک جانوروں جیسی پاور ہے، طاقت ہے، جس کو میں کہوں گا اینیملسٹک پاور، اور ایک شیطان کی طاقت ہے وہ وسپرنگ والی، اس کو میں کہوں گا سیٹنک۔ یہ 4 طاقتیں انسان کے وجود میں آپس میں برسر پیکار ہیں۔ 3 جو ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ 3 اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپس میں مل جاتے ہیں، 3 آپس میں ملے ہوئے، 3 یعنی یہ شیطان، درندہ، جانور، یہ ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور وہ ایک جو بیچارہ ہے فرشتہ، یا اس کو زیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہوں گا جو علماء اخلاق نے فرمایا ہے کہ وہ جو طاقت اچھی طاقت ہے وہ جو انٹلیکچول کی پاور ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پاور آف انٹلیکچول پاور ہے۔ وہ جو انٹلیکچول پاور ہے، وہ جو خیر و شر کی تمیز دلاتی ہے، اسی کو اینجلسٹک پاور کہتے ہیں۔ اچھا، ایک پاور ہوتی ہے قوہ غضبیہ، جو ہم کہتے ہیں طالب علم، قوہ غضبیہ، غضب، غصے والی پاور جو ہوتی ہے وہ سکیونجرز کی پاور ہوتی ہے، درندوں کی۔ آپ درندہ دیکھتے نہیں؟ ہم فارسی میں کہتے تھے کہ وقتی کے سنگ با سگ میزنی سگ نیش درمیان، فہمیدی؟ نیش درمیان۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ میں پتھر ہو اور آپ کتے کو ماریں تو وہ کتا گھورتا ہے نا، وہ دانت نکالتا ہے، وہ درندگی کی علامت ہے۔ یا یہ شیر ہوتا ہے، شیر مثلا زنجیروں سے اس کو کھول دیں، اپنے مالک کو بھی کھا جائے گا، کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایسے ہوا ہے کئی دفعہ۔ اچھا، یہ لاہور میں یاد ہوگا، وہ ایک بٹ شیراں والا تھا، ہمیں بھی جب ہم طالب علم تھے ہمیں بڑے شوق تھے اس قسم کے، تو ہم بھی اس کے پاس چلے گئے، بٹ شیراں والا کے پاس۔ خیر، تو وہ جو درندے والی طاقت ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ درندے والی طاقت کیا ہے؟ وہ جو کسی کو اگر آپ برا بھلا کہیں تو وہ بالکل ایک دم گھورے، آپ کو لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائے، اٹیک کرنے پہ تیار ہو جائے، یا آپ کچھ بھی نہ کریں اور وہ آپ کو تنگ کر رہے۔ اچھا، وہ جو اینجلسٹک پاور ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ پاور ہے، مثلا آپ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ آپ سے مراد آپ نہیں ہے جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ بڑے نیک ہیں، آپ سے مراد وہ یو ہے، وہ یو یعنی وہ جو سیکنڈ پرسن کا ہوتا ہے نا، یو۔ آج بھی وہ نجف میں ہمارے ایک عزیز تھے، ان کو میں نے کہا کہ آپ اگر ایسے کریں، نہیں استاد جی میں تو ایسے نہیں کروں گا۔ میں نے کہا یار آپ سے مراد وہ دوسرا آپ ہے، آپ ڈیفینسو نہ ہوں۔ خیر، تو خدا نہ خواستہ میں اپنی مثال دوں، میرے دل میں آیا کہ آج میں فلاں صاحب کی غیبت کروں۔ جیسے ہی میں آیا نا، بن ٹھن کے میں آیا کہ آج میں انشاءاللہ درس کے بعد جو مجھے 2 منٹ ملیں گے نا، میں ان 2 منٹ میں فلانے بندے کی غیبت کروں گا۔ جیسے ہی میں مصلی پہ گیا تو مجھے حیا مانے ہو گئی کہ تو پیش نواز ہے، اپنی عمر بھی دیکھ، اس وقت تو ایسی حرکتیں کرے گا، صبح شام تو نیکیاں کرتا ہے، اور یہ 2 منٹ تو۔ اس کو کہتے ہیں، وہ میرے اندر جو اسپرچول پاور تھی نا، وہ جو فرشتہ نما طاقت تھی، اس نے مجھے گلٹی کانشیس کروا دیا۔ اسی کو نفس لوامہ آپ کہہ لیں، اسی کو آپ گلٹی کانشیس کہہ لیں، اسی کو آپ فرشتے کی پاور کہہ لیں، اسی کو آپ خیر و شر کی تمیز کہہ لیں۔ اچھا، یہ میں اس لیے آپ سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف میں پتہ چل جائے کہ کس طرح خدا نہ خواستہ ہمیں ورغلایا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں جو جانوروں کی طاقت ہے، جانور طماع ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، کوا ہے۔ کوے کا کام کیا ہے؟ کوے کا کام ہے کہ جہاں وہ پانی نظر آئے وہاں پر وہ چلا جائے۔ بلی کا کیا کام ہوتا ہے؟ جہاں پر کوئی چھیچھڑے ملے تو وہاں پر چلی جائے، بلی کا یہ کام ہوتا ہے۔ کبوتروں کا کیا کام ہے؟ جہاں دانہ ملے وہاں چلے جائے۔ اور بندہ بھی اگر یہی کر لے تو پھر بندے میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اکثر بندے ہیں تو یہی کہ جہاں 4 پیسے کا لالچ دے دے تو ان کا ضمیر خرید لیں، معافی ضمیر خرید لیں۔ اس کو کہتے ہیں وہ جانوروں جیسی طاقت، کیونکہ ہمارے اندر ایک جانور بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، پھر وہ شیطان
शैतान का तो ये है, हमारा वजूद, ये आज मेरे नुक्ता समझ लीजिएगा, हमारे वजूद में एक शय है, इंशाल्लाह रमज़ान में ज़रा डिटेल से बयान करेंगे, इस साल रमज़ान आपकी खिदमत में है। शरर एक चीज़ होती है, शरर एक, समझ लिया, एक चीज़ है, उसका नाम क्या है? शरर। शरर बेसिकली एक शोला है। हमारे वजूद के अंदर शरर मौजूद है, यानी शोला मौजूद है बुराई का, हमारे वजूद के अंदर वो मौजूद है। वो हमें कंफर्ट देता है, वो रिलैक्स देता है। जिस तरह बिच्छू को, पता नहीं आपने बिच्छू को देखा है, यानी ख़ास तौर पर करीब से, हम तो ऐसे गांव में रहते हैं, ऐसे इलाके में रहते हैं कि हमारी तो चारपाइयों पे भी चढ़ाते थे, हम सो जाते थे खेस वेस डाल के कि भाई खेस के ऊपर से डंग मारेगा तो हमें नहीं लगेगा, कम से कम ऐसे भी होता था। तो ये बिच्छू की एक नेचर है, आपने यकीनन सुना हुआ होगा, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरा बयान करने का तरीका ज़रा अजीब है। बाज़ बंदे भी बिच्छू नेचर के होते हैं। बिच्छू का काम क्या है? जब तक वो डंग ना मार ले वो तिल मिलाता रहता है, डंग मार जाए तो उसको नींद आ जाती है। हमारे बंदे भी कुछ ऐसे हैं, जब तक गाली ना दे लें, बुरा भला ना कह लें, इल्ज़ाम ना लगा लें, लड़ाई ना करा लें, फसाद ना करा लें, उनको नींद नहीं आती। इधर फसाद हुआ, उधर उनको नींद आ गई। खैर, तो ये अब आपने समझ लिया। मैं इसको दूसरे अल्फाज में यूँ कहूँ, अगर कि नफ्स की 6 अक़साम है, मगर आज की हद तक, क्योंकि बिल्कुल छोटा दर्स है, मुख्तसर, आज हम 3 बयान करते हैं, 6 हम रमज़ान में बयान कर देंगे। बिच्छू वाला मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बिच्छू क्या कहते हैं आप? स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो होता है ना, बिच्छू, इसकी नेचर है, उसी नेचर पर हमारे बंदे भी कई हैं, बल्कि अक्सर बंदे उसी नेचर पे। बिच्छू जब तक डंक ना मार ले उसको नींद नहीं आती, उसको आराम नहीं मिलता, सारी ग़िज़ा उसको मिल जाए, डंक से खाली ना करे तो तिल मिलाता रहता है, तड़पता रहता है। इधर उसने डंक मारा, उधर उसको नींद भी आ गई, सुकून भी आ गया। बंदे भी हमारे ऐसे हैं, जब तक लड़ाई ना कराएं, मियाँ बीवी की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, बहन बहन की लड़ाई, कज़न कज़न की लड़ाई, ससुर की दामाद से लड़ाई, सास की दामाद से लड़ाई, जेठ से लड़ाई, भावई से लड़ाई, खाला से लड़ाई, चची ताई से लड़ाई, जब तक माँ बाप से लड़ाई, ये लड़ाई न करवा लें इनको मज़ा ही नहीं आता। कल की बात है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है इनके घर वाले सुने तो ये एक पीछे पीछे बैठे हुए हैं, एक हाजी साहब हैं, नाम मैं नहीं लूँगा। कल ये बेचारे हाजी साहब को एक किसी ने एक अजीब तबरुक दिया, तो ये बेचारे आते जाते फिलाडेल्फिया ऐसे बेदार रहे कि रहे अल्लाह का नाम। ये बहुत बुरी बात है, ऐसी हरकतें ना करें। ये जो इनके 4 घंटे 5 घंटे तकलीफ में गुजरे हैं, बीवी पाक की मजलिस में जाते हुए आह लग जाएगी उस बंदे को जिस बंदे ने इनको तकलीफ दी है। ये तकलीफ नहीं देनी चाहिए, इसकी कोई माफी नहीं होती है। मैं बता दूं आपको, आप कहें जी मैं बंदों को सताता रहूंगा, मैं बिच्छू बन के रहूंगा और मैं आखिरी जिंदगी में हज पे चले जाऊंगा, नहीं, अल्लाह ऐसे नहीं है। कोई खुदा ना खास्ता, मेरे अब्बा जी फरमाते थे, अल्लाह आपकी तरह नहीं है कि आप उसे धोखा दे लेंगे, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, अपने आप को आप धोखा दें। खैर, एक बात और भी समझ लें, हमारे वजूद में वो जो 6 अक़साम है ना, उनमें से आज 3 समझ लीजिए। एक किस्म है नफ्स की, वो नफ्स जो तज़कियत नफ्स, तहज़ीब नफ्स मैंने कहा, एक उसकी किस्म है, उसका नाम है नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा यही कमबख्त शैतान है, या यूं समझ लें यही जो दरिंदा है, यही जो तम्मा जानवर है, ये शैतान हो या ये दरिंदा हो या ये लालची जानवर हो, ये वही नफ्स अम्मारा है जो हमें भड़काता है कि दूसरे का हक हम छीन लें। आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो कत्ल हो जाते हैं, 100 कत्लों की हमने सुलह कराई है। पता चला कि एक कनाल पे कत्ल, एक कनाल पे, और मुरब्बे लग गए, मुरब्बे रिश्वत में लग गए एक कनाल के चक्कर में। काश वो कनाल जाने देते। हमारे यहाँ कुछ जमीन, 8 एकड़ जमीन हमारी निकल आई इत्तेफाक से। पटवारी ने मुझे कहा कि वहाँ तो हम भी मलिक बने हुए हैं, वैसे तो खैर मलिक कोई नहीं, वहाँ तो हम भी मलिक हैं, गांव में तो हमें भी। मलिक जी, आपके दादा की ज़मीन निकल आई है, अगर आप अपने भाई बहनों को न बताएं, चचा के बेटों बेटियों को न बताएं, तो मैं आपको ये घुगी मार के 8 एकड़ आपकी कर देता हूँ। मैंने कहा भाई आप घुगी मार दें इस शर्त पर कि मेरा हिस्सा ना हो, मेरे चचा के बेटों का हो, मेरे भाई बहनों का हो।
میں نے اللہ کا منہ دکھانا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میں اس عمر میں پہنچ گیا ہوں۔ تو اس قسم کے بھی لوگ ورغلاتے ہیں آپ کو بھڑکاتے ہیں۔ ایک کنال کے پیچھے 100 قتل ہو گیا، 100 مربع لگ گیا، 100 مربع اس گاؤں کا قرق ہو گیا ایک کنال کے پیچھے۔ کاش اس کنال کے وقت عقل آ جاتی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے نفس امارہ۔ یہ کیا ہے نفس امارہ؟ یہ 13واں سپارہ نکالے نا صحیح، 13واں سپارہ نکالے ذرا، 13ویں میں اس کا لکھا ہوا ہے باقاعدہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف کے جملے ہیں، وما ابرئ نفسی، میں یوسف بھی جب تک تیرا کرم شامل نہ ہو تو اس نفس سے میں بھی نہیں بچ سکتا، تیرا کرم شامل ہو تو بچ جاؤ۔ یہ نہ سمجھیے گا نعوذ باللہ کہ کوئی معصوم کو خطرہ ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم ہر وقت ڈرتے رہیں کہ یہ کم وقت اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے یہ ہمیں برخلا دے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اللہ رحم کر لے تو بندہ بچ جاتا ہے، رحم نہ کرے اللہ تو بندہ تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے شیعہ اور سنی دونوں تشریف فرما ہے آج کے درس میں، ایک ہمارا آیت اللہ تھا، وہ دشمن اہل بیت ہو گیا تھا، یاد ہوگا، آیت اللہ ابو الفضل برقعی، یہ مرتد ہو کے مرا، مرتد ہو گیا، نہ شیعہ نہ سنی، کافر ہو کے مرا، کافر ہو کے، آخری زندگی، وہ بھی آخری زندگی میں 59 سال کا تھا، 59 کا، میں 19 کا تھا جب میرا اس کا مناظرہ ہوا، میں نے اس کو الحمدللہ پچھاڑ دیا، میں نے الحمدللہ اس کی، وہ ہمارے سریکی والے کہتے ہیں بکاٹیاں نکلوا دی، اس کی بکاٹیاں نکل گئی اللہ سے۔ من 19 سالہ بودم ابو الفضل برقعی 59 سالش بوده، منکر امام علی شد، مرتد از دنیا رفت، با این که خطیب و روضہ خان درجہ یہ کہ ایرانیہ بوده، پہلے درجے کا خطیب اگر گمراہ ہو گیا تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو دروس میں آج کل دے رہا ہوں چھوٹے ہیں مگر بڑے مؤثر ہیں، میں بڑا ممنون ہوں، لوگوں نے بہت پذیرائی دی ہے، اگرچہ فزیکلی کوئی زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی مگر بحمدللہ لوگ دیکھ رہے ہیں، شکر خدا ہے میسیکر میں ہو رہا ہے، اور جتنے آ رہے ہیں وہ سیکھ کے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ اب ایک نفس امارہ ہو گیا، ایک نفس لوامہ۔ لوامہ وہی جو میں نے عرض کیا تھا، گلٹی کانشیس، وہ جو فرشتے کے کہنے پر بندہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، بھائی ہے، بھائی کے گھر چلا جائے، کہہ دے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، حالانکہ غلطی نہیں ہوئی ہے، غلطی نہیں، ابھی کی بات ہے، یہ ہمارے الخوئی سنٹر کے پاس ایک آفس ہے، وہاں ایک لڑائی ہو گئی تھی بہت بڑی، تو جمعہ کے دن مجھے یہاں رہنا پڑا، اسی لیے کہ انہوں نے مجھے حکم بنایا کہ ایک سنی تھے ایک شیعہ تھے۔ سنی نے کہا کہ بھئی اگر وہ آپ کے جو مفتی صاحب ہے، حالانکہ میں مفتی تو نہیں ہوں، تو ان بیچاروں کو کسی نے بتایا کہ وہ مفتی صاحب ہے، میرا نام لیا، مفتی صاحب آ جائیں ہمارے دفتر میں، وہ جو فیصلہ کریں گے تو ہم مان لیں گے۔ خیر جناب، میں وہاں گیا تو بیچارے میرے پاؤں پہ گر گئے کہ مفتی صاحب نے کہا بھائی میں مفتی تو نہیں ہوں، آپ کی مہربانی، مگر چلو آپ اگر کہہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں مفت خورا سمجھ لیا، وہ مفتی آپ سمجھ لیں، مفت و مفتی جس کو کہتے ہیں نا۔ خیر بحمدللہ صلح ان کی ہو گئی، تو صلح اس شرط پہ ہوئی کہ اس نے مجھے ماں کی گالی دی ہے، یہ مجھ سے معافی مانگ لے تو میں معاف کر دوں گا آپ کی خاطر کہ آپ میرے دفتر چل کے آئے۔ تو وہ معافی نہیں مانگ رہا تھا، ظاہر اندر وہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں نا، ایگوٹزم، وہ معافی نہیں مانگ رہا تھا۔ خیر بحمدللہ وہ معافی ہو گئی، معافی تلافی ہوئی اور وہ صلح ہو گئی۔ خیر یہ بیک گراؤنڈ تھی، مقدمہ تھا گویا، ابھی تک تو درس شروع نہیں ہوا۔ ایک مقدمے کا اور لفظ بھی سن لیں، ایک لفظ ہے خلق، ابھی عرض کیا ہے، خلق یا خلق، خلق یا خلق، یہ دو مصدر ہیں، چلو آپ خلق رکھ لیں، خلق شاید بھول جائے آپ کو۔ خلق، خلق کہتے ہیں ایتھیکل ویلیوز کو، خلق کہتے ہیں نیچر کو، خلق کہتے ہیں طبیعت کو، خلق کہتے ہیں سجیت کو، خلق کہتے ہیں ہیبٹ کو،
خلق کہتے ہیں انسان جو اپنی انکانشس ول سے کرے اسے بھی خلق کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو خوش اخلاق ہوتے ہیں, کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے ہوتے, اسکول ہی نہیں گئے, کالج ہی نہیں گئے, ہی نہیں اسکول میں پڑھا ہی نہیں, خوش اخلاق ہے, ہمیشہ چہرہ مسکراتا ہوا, یہ ان کی نیچر ہے. اس کو کہتے ہیں خلق. موریلٹی, اسمائلنگ فیس, یا غصے والا ہونا. غصے والا, میرے ایک دوست ہیں, آج وہ آئے نہیں ہیں, وہ جتنے زمانے سے آنے میں نے انہیں ہنستا دیکھا ہی نہیں, میں نے انہیں آج تک ہنستا نہیں دیکھا. ایسے 12 بجے ہوتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر کہ شاید ابھی مارنے لگے. ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے, ہر وقت بھی ہنسنا نہیں چاہیے, ٹھٹا و مذاق نہیں کرنا چاہیے. کبھی عبرت کبھی مقام ہوتا ہے, لوگ قبرستانوں میں بھی ہنس رہے ہوتے ہیں. خیر, ایک لفظ ہے خلق, ایک لفظ ہے خلق. ایک لفظ ہے خلق یعنی نیچر, ایک لفظ ہے خلق یعنی کریشن. آپ کہتے ہیں نہیں کہ زبان خلق کو نکارے خدا سمجھو. یہ خلق, خدمت خلق. اچھا یاد رکھیں, آج یہ میرا درس پہلے آپ سے کبھی نہیں کہا, یہ پہلی دفعہ زندگی میں کہہ رہا ہوں. اللہ کو یہ ایکسپیرینس بیان کر رہا ہوں, اپنے اساتذہ سے سنا ہوا. وہ فرماتے تھے ان اللہ یحب الخلق والخلق. خلق اور خلق دونوں اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کو خلق سے بھی محبت ہے, خلق سے بھی محبت ہے. یعنی آپ کوئی بھی شریعت کا کام نہ کریں مگر کسی کو زندگی میں ناراض نہ کریں. کوئی بھی کام نہ کیا ہو, کسی سائل کو کبھی خالی نہ پلٹائے. کوئی بھی کام نہ کیا ہو سخی ہوں, کوئی بھی کام نہ کیا ہو عادل ہوں, کوئی بھی کام نہ کیا ہو شریف ہوں, کوئی بھی کام نہ کیا ہو نفیس ہوں, کسی کو گالیاں نہ دیں, کسی کو برا بھلا نہ کہیں, کسی پر الزام نہ لگائیں. کوئی عمل نہ کر کے بھی آپ کی بخشش ہو سکتی ہے. اور دنیا کا کوئی نیک عمل نہ چھوڑا ہو, بد اخلاق ہوں, گالیاں دینے والے ہوں, بخیل ہوں, ظالم ہوں, تو ممکن ہے بخشے نہ جائیں. یہ آج کا سبق یاد کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ کہ آپ نماز نہ پڑھیں, استغفر اللہ, بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں. نماز تو آپ نے پڑھنی ہے, ضرور پڑھیں نماز. روزہ بھی رکھنا ہے, حج بھی کریں, زکوٰۃ بھی دیں, خمس بھی دیں, قرآن بھی پڑھیں, ماں باپ کا احترام بھی کریں, اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں, بھائی بہنوں کے حقوق کا, حقوق مومنین کا, سب خیال رکھیں. یہ پیکج ڈیل ہے. مگر یہ آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, سب کچھ رکھ کے بھی بندہ جہنم میں جائے گا اگر ظالم ہو, اگر بد اخلاق ہو, اگر سباب ہو, شمات ہو, اگر فحاش ہو, دوسروں کی عزتیں اتارنے والا ہو, پت اتارنے والا ہو, اور کچھ نہ رکھ کے بھی جنت میں چلا جائے گا. حاتم طائی کی طرح, نوشنوان عادل کی طرح, عبدالستار ایدھی کی طرح, مدر ٹریسا کی طرح, خواہ وہ مسلمان ہی نہ ہو, مومن ہی نہ ہو, کلمہ ہی نہ پڑھے. یہ آج کا تھیم ہے آج کے درس کی. اچھا اب آئیے, خلق جو ہے, خلق جس کو میں نے ابھی عرض کیا, یہ ابھی مقدمہ ہے, یہ مقدمہ ہے ابھی درس ہے, یعنی آج کے درس کا ابھی مقدمہ ہے, ابھی وارد نہیں ہوئے. خلق اور خلق. اچھا اب سمجھ لیں, خلق یعنی ٹو کریٹ, کریشن, اس میں مصدر ہو تو کریشن, مصدر ہو تو ٹو کریٹ. یہ اللہ کا کام ہے, یعنی کریٹ کرنا اللہ کا. کسی کو عربی بنائے, فارسی بنائے, کسی کو انگریزی بنائے, اردو والا بنائے, کسی کو سرائکی زبان والا بنا دے, پنجابی بنا دے, کسی کو کالا بنا دے, گورا بنا دے, کسی کو لمبا بنا دے, چھوٹا بنا دے, کسی کو کسی شیپ میں بھیج دے, معذور بھیج دے, کسی کو صحیح و سالم بھیجے. یہ اس کا جواب ہے اللہ کا. خلق اس کا جواب, خلق ہمارا جواب.
خلق، یہ اللہ کا جاب نہیں ہے، یہ ہمارا جاب ہے۔ ہم نے ساری زندگی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں گزار دی، چھوٹو، لمبو، کالا، لاکھا، گورا، بگا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا، منڈا، کھنجا، گنجا۔ اب دیکھیں بڑے بڑے مقدس لوگ، ایک صاحب ہمارے ہیں، ہمارے جناب راشد زیدی صاحب، ان کو جانتے ہیں، ان کے بھی بڑے وہ بزرگ دوست ہیں، میرے بھی بزرگ دوست ہیں۔ کبھی نہیں ہوا انہوں نے ہمیں کال کی ہو اور 15-20 گنا ہم سے نہ کروائے، کم از کم سننے کے تو کروائی دیتے۔ فلانا کالا ہے، فلانا بگا ہے، فلانا چھوٹا ہے، یہ فعل حرام ہے میرے بھائیو، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ اللہ سے ٹکر ہے، اللہ سے مقابلہ ہے۔ چھوٹا بنایا تو اس نے بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، یا اللہ دنیا کا سب سے محبوب بندہ تیرا کون سا ہے؟ ہمارے ابا جی کہتے تھے، وہ بیچارے سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھ سے زیادہ کون ہوگا۔ حضرت عیسیٰ تبھی تو سوال کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ فلاں دریا ہے نا، کتنا دور ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے، وہاں چلے جانا صبح کے وقت، وہاں ایک میرا سب سے محبوب ترین بندہ ہے، وہاں چلے جانا۔ چلے گئے وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ضعیفہ ہے، ایک ضعیفہ ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پاؤں، نابینا ہے، زبان ہے، زبان چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں، آنکھیں نہیں، معذور ہے، لولی لنگڑی۔ سبوح قدوس کی تسمیہ پڑھی جا رہی ہے، شاکر و حامد ہے، شاکر و حامد ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کنیز خدا تجھے اللہ نے کیا دیا ہے؟ تیرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اسے اگر عجب جواب دیا، اسے کہا یا روح اللہ، جیسے کہا نا یا روح اللہ۔ اب یہ کل ایک ملک صاحب آئے تھے یہاں پر، تو میں نے ان کی شکل سے پہچان دی کہ آپ فلاں علاقے کے تو نہیں ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں اس علاقے کا ہوں۔ میں نے کہا اس علاقے کے لوگوں کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، مگر دیکھیے نہیں آئے، 1 بجے کے چلے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی ٹرین یا گاڑی ہے جو 4:30 تک یہاں نہیں پہنچا رہی؟ یہ بہانے بہانے، اللہ تعالیٰ ان کو بہانا، زندگی میں پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آج ہی دیکھیے، آج ہی ڈنڈی مار گئے۔ کہ قرآن میں آنا یہ توفیق الہی سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ میری نصیحت آپ یاد رکھیے گا۔ قرآن کے درس میں وہی آتا ہے جس کو اللہ بھیجتا ہے، بندے نہیں بھیج سکتے۔ خیر نہیں، میں کل کہہ رہا تھا جب جانے لگا تو مجھے دیر بھی کروا دی، انہوں نے دیر کروا دی۔ میں کہنے لگا کہ آپ نے آنا کوئی نہیں، مجھے تو دیر نہ کریں، میں نے مجلس دور پڑھنے جانا ہے۔ تو خیر نہیں، یہ توفیق الہی ہوتی ہے بندے کو۔ بات دور نہ چلی جائے، یہ عرض کر دوں کہ یا روح اللہ جب کہا نا تو عیسیٰ علیہ السلام تو بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ من انبا کے انی روح اللہ، تجھے کس نے بتایا ہے کہ میں روح اللہ ہوں؟ وہ خاتون کہتی ہے من ارسلہ کا الیہ، جس نے میری طرف تجھے بھیجا۔ سمجھ گیا؟ لا تہین الفقیر، تبھی تو کہا جاتا ہے نا فقیر کی اہانت نہ کرنا، کسی کو معذور سمجھ کے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا، پتہ نہیں اللہ کا ولی وہی ہو۔ عیسیٰ کو سمجھ آ گئی، او ہو سب سے محبوب بندہ تو میں نہیں ہوں، وہ تو یہ ہے، میں تو روح اللہ ہوں، یہ بندہ محبوب ہے۔ کہا کنیز خدا یہ بتا کہ تو جو اس درجے پہ پہنچی ہے کیسے پہنچی؟ تجھے تو کچھ دیا ہی نہیں اللہ نے۔ کہا اس نے 2 چیزیں دی، ایک بدن دیا ہے، ایک زبان دی ہے۔ بدن دیا ہے وہ مصیبتیں نازل کرتا ہے، صبر کرتی ہوں، زبان دی ہے مصیبتوں پہ شکر کرتی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مصیبتوں پہ شکر کریں، مصیبتوں پہ صبر ہوتا ہے، یعنی یہ مصیبت کو بھی نعمت سمجھتی ہے کہ میں اس کی محبوب ترین کنیز بن جاؤں تو میرا سارا بدن بھی لے لے تو مجھے پرواہ نہیں۔
وہ انگلیاں کاٹنے کی بات چھوٹی ہے محبوب کے لیے، انگلیاں یہ بدن کٹوا رہی ہے، سمجھے آپ؟ اس کو کہتے ہیں عشق۔ خیر یہ تو ابھی مقدمہ ہے، آج درس شروع نہیں ہو سکا، اس کو مقدمہ اخلاق، ہم اختر عباس سلمہ الرحمن سے میں کہتا ہوں کہ اس کو لکھتے ہیں مقدمہ درس اخلاق، کیونکہ آج تو بالکل جا ہی نہیں سکے، مقدمے پہ ہی آج ختم کر دیتے ہیں، بس ٹائم اتنا ہی ہے، آج صرف مقدمہ اخلاق، ٹاپک مقدمہ اخلاق۔ اچھا، مقدمہ اخلاق میں جو آپ نے سورہ ابھی سنا، سورۃ الشمس، اس میں اللہ نے 11 قسمیں کھائی ہیں، 11، کہیں اللہ نے اتنی قسمیں نہیں کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بہت کم قسمیں کھاتا ہے، یہاں پر تو 11 قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں، آپ مثال کے طور پر یہ قرآن ہے، ان سورہ این سورت الشمس من میگم که خدا 11 قسم در قرآن هیچ جا نخورده، 3 تا بیشتر نخورده، اینجا 11 قسم میخوره و بعد میگه که کسی که تزکیت النفس کرد پیروز شد، کسی که تزکیت النفس نتونست بکنه از بین رفت۔ یعنی 11 قسم، دیکھیں میں مثال کے یہ قرآن سر پہ رکھوں، کوئی بندہ ہے مجھے کہے مولانا یہ بات سچ ہے، میں کہوں یہ سر پہ قرآن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قسمیں کھا کے کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ ایمان سے بتائیں 11 آپ مانیں گے کہ نہیں؟ وہ خالق 11 قسمیں کھا رہا ہے، اللہ 11 قسمیں کھا رہا ہے، اور 11 قسموں کے بعد میسج کیا دے رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ کامیاب وہ ہے جو اندر کو پاک کر لے، ناکام وہ ہے جو اندر کو نجس کر دے۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا خیال رکھتے ہیں، میں کبھی نہیں دیکھا کہ جتنے بھی آپ آتے ہیں ماشاءاللہ خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں، نہا کے آتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، نہا کے آپ آتے ہیں تاکہ سمیل نہ آئے، کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ چرکینی ہے ہمارے اندر، تو ہم لطیف نہیں ہیں۔ تو جس طرح آپ فزیکلی خیال رکھتے ہیں نا، نہا کے آتے ہیں، خوشبوئیں لگا کے آتے ہیں، کپڑے خاص طور پہ انڈر گارمنٹس کو بدل کے آتے ہیں، اسی طرح آپ اندر کا بھی خیال رکھیں۔ ہمارے امام نے تو فرمایا تم دن میں 1 مرتبہ شاور لیتے ہو، اللہ نے تو تمہارے لیے دریائے رحمت کو بہا دیا ہے، نماز کی شکل میں تمہارے 5 شاور تمہیں دیتا ہے ڈیلی، تاکہ تم پاک صاف ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے جناب، یہ مقدمہ اخلاق۔ میں دعا بھی کرتا ہوں پہلے اپنے لیے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، آج کے درس کو قبول و منظور فرمائے، میرے مرحومین کی مغفرت ہو۔ یہ جو مجتبہ اور ہمارے کیا نام ہے، ہاں عباس، یہ محمد عباس قمر عباس، مجتبہ اور قمر عباس کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے جناب سید فرحان عباس رضوی کے مرحومین کی مغفرت ہو، حاجی محمد رضا گجر آف نور جمال کے مرحومین کی مغفرت ہو، حاجی محمد عزیز چٹھا کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور چودھری اختر عباس کے مرحومین کی مغفرت ہو، حاجی میاں منظور صاحب کے مرحومین کی مغفرت ہو، جناب خلیفہ نفیس الحسن صاحب کے مرحومین کی مغفرت ہو، جناب زاہد حسین نقوی کے مرحومین کی مغفرت ہو، صوبدار چانیوں کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ خدا اموات آغائے عبد الغفور رب مشہد جناب میجر زمرد خان صاحب ملک صاحب کے مرحومین کی مغفرت ہو، جناب
راشد زہری صاحب کے مرحومین کی مغفرت ہو، جناب حاجی ملک امیر محمد خان کے مرحومین کی مغفرت ہو، باسط شاہ کے مرحومین کی مغفرت ہو، سید ذوالفقار حسین جعفری کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور جتنے میں نے نام لیے ہیں سب کے رزق و مال اہل و عیال میں اللہ برکت دے۔ یہاں تو نہیں آیا نا، یہ ان کی دعا ہو رہی ہے جو موجود ہے، اپراکسی منع ہے یہاں پر، مانیٹر بھی بیٹھا ہوا ہے اور ٹیچر بھی بیٹھا ہوا ہے، دعا خوب صاحب بالکل زندہ باد زندہ باد۔ کل کسی نے کہا جی آپ نے وہ فیلڈلفیا میں بڑی مجلس تھی قیامت کی اور آپ نے بڑی دعائیں کی، ہمارے لیے نہیں کرے۔ میں نے کہا وہ ہم غیب پر ایمان صرف اللہ رسول اور امام زمانہ پہ رکھتے ہیں، آپ کے غیب پہ نہیں ہمارا ایمان۔ آپ حاضر ہوں گے تو دعائیں ہوں گی۔ جی ہاں چلیے، حسن امتیاز جو غائب ہے اللہ اس کو حاضر ہونے کی توفیق دے۔ وہ ایک جنوں کا حاضر کرنا ہوتا تھا، اب بندوں کو بھی حاضر کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا جناب، اب یہ دعائیں ہو گئیں۔ اللہ جتنے بھی مومنین یہاں بیٹھے ہیں اگرچہ کم ہیں، اور مومنات ماشاءاللہ جو آئی ہیں، یہ جو سنڈے اسکول کے بچے تھے، یہ قمر عباس اور مجتبیٰ حیدر کے لیے تو دعا ہو گئی، قائم، عارس، ریان، زامن، محمد حسن، محمد عباس، عریب، عارس، عریبہ، محرومہ، محروسہ، میرم، اور اس کے بعد جناب جتنے بھی بچے آئے تھے ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کے خاندانوں کے مرحومین کی بھی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور جتنی بیویاں اوپر موجود ہیں ان کے بھی مرحومین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شیر افضال ہمارے جو عزیز ہیں، افضال صاحب چودھری افضال، اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق و مال اہل و عیال میں برکت دے، ان کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ آپ سب کے جتنے بھی اس وقت آن لائن بھی سن رہے ہیں، اللہ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور آج کے درس کا جو ثواب ہے وہ ہم سب کے مرحومین کو پہنچ جائے، اور جو وعدہ کر کے نہیں آئے اللہ ان سے ویکلی پوچھے۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص، جتنے شرکائے درس ہیں، ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، حاضرین و حاضرات کے مرحومین کو بخش دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا